الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے متعلق واقعات، یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت صفحہ 430 تا 449 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ ماں باپ کے متعلق واقعات پڑھ یا سن لے، اسے اپنے ماں باپ کا فرما بردار و خدمت گزار بنا اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ والدین کا فرما بردار بن گیا، نافرمانیوں پر ندامت کے آنسو بہانے، گناہوں کی بیماریوں سے شفا پانے، خود کو نیکیوں کا حریص بنانے، اپنے وجود کو سنتوں سے سجانے اور اپنے دل میں شمع عشق رسول جلانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز جائزہ کر کے نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کے اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے، اور اپنے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ بستی سمندری ہیر والا، ضلع ڈیرہ غازی خان، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی، عمر تقریباً 20 سال کے بیان کا لب لباب ہے۔ وہ غالباً 2009 سنے عیسوی میں مڈل کا امتحان دینے کے بعد چھٹیاں گزارنے گھر آئے ہوئے تھے۔ ایک روز سبزی خریدنے نکلے تو راستے میں چند امامہ شریف کا تاج پہنے عاشقان رسول سے آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے پرتپاک انداز میں ملاقات فرمائی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے کچھ ایسے دلربا انداز میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی کہ ہاں کہتے ہی بنی۔ جب طے شدہ وقت پر سنتوں بھرے اجتماع میں جانے کے لیے وہ اسلامی بھائیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور نہایت ادب و احترام سے انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ الحمدللہ فیضان مدینہ جام پور، ضلع راجن پور میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں زندگی کی پہلی بار حاضری سے مشرف ہوئے۔ وہاں کی پرسوز نعت شریف، سنتوں بھرے بیان، ذکر اللہ اور رقت انگیز دعا نے ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ بالخصوص دعا کے دوران خوف خدا کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بے نکلے۔ انہوں نے گناہوں سے توبہ کی اور اجتماع سے واپسی کے بعد سے نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد داڑھی شریف رکھ لی اور امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ وہ انتہائی بد زبان اور بے ادب انسان تھے، ماں باپ کے سامنے چیختے چلاتے اور ان کی توہین کیا کرتے تھے۔ اب والدین کے مطیع و فرما بردار بن چکے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے تھے۔ ان کی اس مثبت تبدیلی پر نہ صرف گھر والے بلکہ سارا ہی خاندان حیران تھا۔ دینی ماحول سے وابستگی سے پہلے انہیں ایک بیماری تھی جس کے باعث کافی پریشانی رہتی تھی۔ اللہ پاک نے انہیں اس مرض سے شفا عطا فرما دی۔ ان کا حسن ظن ہے کہ یہ سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی برکت تھی۔ یہ مدنی بہار دیکھ کر ان کی والدہ نے انہیں حکم دیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو گردوں کی تکلیف ہے،
تم دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں شامل ہو کر اپنے بھائی کی شفا کے لیے دعا کرو۔ وہ حکم کی تعمیل میں مدنی تربیتی کورس کے لیے تقریباً 2010 میں فیضان مدینہ ساہیوال جا پہنچے اور وہاں نہ صرف بھائی کے لیے خود دعائیں مانگی بلکہ دیگر عاشقان رسول کو بھی دعا کے لیے کہا کرتے۔ الحمدللہ ابھی انہیں مدنی تربیتی کورس میں 2 ہی ہفتے ہوئے تھے کہ ان کے بھائی کی طبیعت بحال ہونے لگی۔ حالانکہ ان کے لیے ڈاکٹر آپریشن کا کہہ چکے تھے۔ جب دوبارہ چیک اپ ہوا تو ڈاکٹرز حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اب آپریشن کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ان کا بھائی روبہ صحت ہو چکا تھا۔ ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا دینی ماحول، اے بیمار عصیاں تو آجا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا دینی ماحول، شفائیں ملیں گی بلائیں ٹلیں گی، یقیناً ہے برکت بھرا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مذکورہ مدنی بہار کے ضمن میں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے والدین کا نافرمان و گستاخ راہ راست پر آ گیا۔ یقیناً بڑا بخت بیدار ہے وہ انسان جس کے ماں باپ اس سے راضی رہیں۔ خدا کی قسم وہ شخص نہایت بد نصیب ہے جو اپنے والدین کو بلا اجازت شرعی ناراض رکھے، اور چونکہ آج ہر طرف ماں باپ کی نافرمانیوں اور دل آزاریوں کا طوفان ہے، لہذا پیش کردہ مدنی بہار کے ضمن میں ماں باپ کی خوشنودی کے ثمرات اور ناراضی کی وعیدات کے متعلق نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے سے محبت کرنے والی ماں کی دعا کی ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ ماں کی دعا سے بیٹے کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر کا بیان ہے، ایک شخص کو دل کا شدید دورہ پڑا، بچنے کی امید نہ تھی۔ اس کی ماں بچھونے کے پاس بیٹھی دعا کر رہی تھی جو حاضرین نے سنی، یا اللہ پاک میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ ڈاکٹرز علاج میں مشغول تھے اور محترمہ دعا میں لگی ہوئی تھی۔ جب آخری وقت آیا، مریض نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ مرتے وقت کلمہ پڑھنے والا جنتی ہے۔ سبحان اللہ، جس مسلمان کی ماں آخری وقت اس سے خوش ہو اس کی بھی کیا شان ہے، اور جس کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے خدا کی قسم وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والے کی حکایت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ملک الموت علیہ السلام ایک مرنے والے شخص کے پاس آئے تو اس کے دل کو دیکھا لیکن کوئی عمل خیر یعنی اچھا عمل نہ پایا۔ پھر اس کے جبڑوں کو کھولا تو زبان کے کنارے کو تالو سے ملا ہوا دیکھا اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، تو اس کلمے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، ہے محمد میرے رسول خدا، مرحبا مرحبا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مقبول حج کا ثواب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ماں باپ کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، ان کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہیں، بس انہیں خوش رکھیے، خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجیے۔ ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار سدا پھلا پھولا اور شاد و آباد رہتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں رہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سمندری گنبد 32 صفحات
صفحہ 6-7 6-7 پر ہے۔ خوب ہمدردی اور پیار و محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجیے۔ ماں باپ کی طرف بنظر رحمت دیکھنے کے بھی کیا کہنے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ یقیناً اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز نہیں۔ لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 تو کیا 1000 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے 1000 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ مشغول جو رہتا ہے ماں باپ کی خدمت میں، اللہ کی رحمت سے جاتا ہے وہ جنت میں۔ ماں باپ کو ایذا جو دیتا ہے شرارت سے، جاتا ہے وہ دوزخ میں اعمال کی شامت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماں کو تنہا چھوڑ دینے والے کی عبرت ناک موت۔ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو دست لگ گئے اور نہایت کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھیں اور اس کو کاٹ رہی تھیں۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، جو بدنصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر
جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو اولاد کی گندگی برداشت کرتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مندرجہ بالا آیات کریمہ میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ بسا اوقات سخت بڑھاپے میں اکثر بستر ہی پر بول و براز یعنی گندگی کی ترکیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو بچے کی گندگی برداشت کرتی ہے۔ بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑا پن آ جائے، سٹھیا جائیں، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں اور پریشان کریں، صبر اور صبر ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ درکنار، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور دونوں جہانوں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے۔ کہ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب نار کا حقدار ہے۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ نزاع میں خوفناک چیخیں مارنے والا نوجوان۔ ایک نوجوان کے گردے فیل ہو گئے، اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ حالت نہایت خراب تھی، یعنی نزاع یعنی روح نکلنے کا عمل طاری ہوا۔ اس کے منہ اور ناک سے دردناک آوازیں نکلتی تھیں، چہرہ نیلا ہو جاتا اور آنکھیں باہر ابل پڑتی تھیں۔ اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے۔ ان دردناک آوازوں نے خوفناک چیخوں کا روپ دھار لیا تھا۔ وارڈ کے مریض بھاگنے شروع ہو گئے، لہذا اسے وارڈ سے دور ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ اسے زہر کا ٹیکہ لگا دو تاکہ یہ مر جائے، ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ جب پوچھا گیا کہ آخر اس کی عجیب و غریب حالت کیوں ہے، باپ بیزاری کے ساتھ بول اٹھا، یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارتا تھا اور میں اس کو روکا کرتا تھا۔ ایسا لگتا ہے اب اس کی سزا مل رہی ہے۔ کل 3 دن نزا کی شدید تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ ماں کو جواب نہ دینے والا گونگا ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ تواب کی جناب میں توبہ کرتے اور اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی پکارے سارے کام چھوڑ کر جی امی جی ابو کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اس سے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ ماں باپ کے نافرمان کی عبادتیں نامقبول۔ اپنے باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز قبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی۔ مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ گدھا نما انسان کا مردہ۔ حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ جو کہ تابعی بزرگ گزرے ہیں،
اور انہوں نے 148 ہجری میں وفات پائی۔ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا۔ بعد عصر قبر شق ہوئی یعنی پھٹی، اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا یعنی چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بڑی بی بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے، وہ شرابی تھا۔ جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ اے بیٹے اللہ پاک سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح رینگتی ہے۔ اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا، جب سے فوت ہوا ہے۔ ہر روز بعد عصر اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ دل نہ تو ماں باپ کا ہرگز دکھا، ہو کہیں نہ خاتمہ تیرا برا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماں کے گستاخ کو زمین زندہ نگل گئی۔ کسی گاؤں میں کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی۔ کئی بار کسان کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی اور وہ منت سماجت کر کے اس کو لے آیا۔ آخری بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا کہ اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں۔ کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا۔ اس نادان نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایک بار وہ کسی حیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا۔ گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلہاڑی کا وار کرنا چاہا، ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے۔ کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر معافی مانگتا رہا، لیکن ماں بہت دور جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھس چکا تھا۔ لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی ہی رہی، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ توبہ توبہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ توبہ، لرز اٹھو، اور اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر ان سے معافی کی بھیک مانگ لو۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی جو اس ماں کے نافرمان و نادان کسان کی دیکھی گئی۔ اگر وہ کسان مسلمان تھا تو ہم خدائے رحمان سے اس کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ دنیا کی سزا جب ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے تو آخرت کی سزا کیسے سہی جا سکے گی؟ خدا کی قسم، ماں باپ کے نافرمانوں کو مرنے کے بعد ملنے والی سزا دنیاوی سزا کے مقابلے میں کروڑا کروڑ گنا زیادہ خوفناک ہوگی۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سمندری گنبد 32 صفحات، صفحہ 20 تا 21 سے 3 روایات ملاحظہ فرمائیے۔ آگ کی شاخوں سے لٹکنے والے حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
عرض کی الذین یشتمون آباءہم و امہاتہم فی الدنیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ بارش کے قطروں جتنے انگارے، منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ قبر پسیلیاں توڑ دیتی ہے، منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پاؤں پکڑ کر ماں باپ سے معافی مانگ لیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراً سے پیشتر ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کر اور رو رو کر معافی تلافی کی ترکیب فرما لیجیے، ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجیے اور اللہ پاک کی جناب میں بھی گڑ گڑا کر توبہ کر لیجیے کہ اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔ والدین کے حقوق کی مزید معلومات کے لیے 2 عدد VCDs، نمبر 1 ماں باپ کے حقوق اور نمبر 2 اعتکاف رمضان المبارک 1430 ہجری میں ہونے والے مدنی مذاکرے کی ویڈیو بنام والدین کے نافرمانوں کا انجام ملاحظہ کیجیے۔ یہ ویڈیو www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ ماں کی بددعا سے ٹانگ کٹ گئی۔ واقعی ماں باپ کے حقوق سے عہدہ برا ہونا نہایت دشوار ہے، اس کے لیے عمر بھر کوشاں رہنا ہوگا اور ماں باپ کی ناراضی سے ہمیشہ بچنا ہوگا۔ جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کا دنیا میں بھی بھیانک انجام ہوتا ہے، چنانچہ حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، زمخشری جو کہ معتزلی فرقے کا ایک مشہور عالم گزرا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ قصہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی، اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دراڑ میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر ہی لٹک رہی تھی۔ میں نے ڈوری پکڑ کر بے دردی سے کھینچی تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری سے کٹ چکی تھی۔ میری ماں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بد دعا نکل گئی، جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ پاک تیری ٹانگ کاٹے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا۔ اس نائے راہ یعنی راستے میں سواری سے گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی۔ بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا مگر تکلیف نہ گئی، بالآخر ٹانگ کٹوانی پڑی اور یوں ماں کی بد دعا رنگ لائی۔ ماں باپ کی محبت کے اولاد پر طبی اثرات۔ والدین کی اہمیت کو کون نہیں جانتا؟ اسلام نے ہمیں ماں باپ کو خوش رکھنے اور ان کی ناراضی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہیں۔ غیر مسلم سائنسدانوں نے بھی ماں باپ کے تعلق سے عجیب و غریب تحقیقات کی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر نکلسن ڈیوس اور پروفیسر مسلن کیم کی رپورٹ کا خلاصہ ہے، ماں باپ کو جوں جوں بڑھاپا آتا ہے ان کو اولاد سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس محبت کے سبب والدین کی آنکھوں کے اندر روشنی کی ایک مخصوص شکل پیدا ہوتی ہے جو کہ اولاد کے حق میں صحت کا سبب بنتی ہے۔ ماں باپ چاہے ہزاروں میل دور ہوں مگر اولاد سے خوش ہوں تو ان کی ہمدردیوں اور بھلی تمناؤں کے ذریعے غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچتا رہتا ہے۔ والدین بیمار ہوں تب بھی ان کی غیر مرئی شعائیں کمزور نہیں ہوتی، ان کی قوت برابر بڑھتی رہتی ہے۔ ماں باپ اگر قریب ہوں تو ان کی محبتوں بھری غیر مرئی شعائیں جسم اور اعصاب یعنی وہ باریک سفید ریشے
جو دماغ اور حرام مغز سے نکل کر تمام بدن میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو تقویت پہنچاتے اور ان کو لچکدار یعنی نرم و ملائم رکھتے ہیں۔ والدین کا چھونا نفسیاتی بیماریوں اور ذہنی الجھنوں کو دور کرتا ہے۔ ایک سائنسدان اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں جب بھی اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہوں میرے اندر سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ خیر یہ غیر مسلموں کی تحقیقات ہیں، ہمیں دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کی نیت سے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ مسلمان تو پھر بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں تو بوڑھے ماں باپ کی بہت زیادہ ناقدری ہے۔ اسے اس واقعے سے سمجھنے کی صحیح کیجیے۔ اولڈ ہاؤس اور ایک لاچار بڑھیا۔ انگلینڈ کے ایک جریدے میں کچھ اس طرح کا سنسنی خیز قصہ لکھا تھا۔ ایک ماں کی ایک ہی اکلوتی بیٹی میری کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری جب جوان ہوئی تو ماں نے ایک کھاتے پیتے اور سماجی طور پر معزز نوجوان سے اس کی شادی کر دی۔ وہ خود بھی انہی کے ساتھ مقیم ہو گئی۔ ان کے یہاں ایک چاند سی منی پیدا ہوئی، اس کا نام ایلزبتھ رکھا گیا۔ نانی کو گویا کھلونا مل گیا۔ نواسی ایلزبتھ اس کے ساتھ خوب ہل گئی۔ وقت گزرتا گیا، ادھر ایلزبتھ بڑی ہوتی جا رہی تھی تو ادھر نانی بڑھاپے کی طرف رواں دواں تھی۔ اب ننھی ایلزبتھ اتنی سنبھل گئی تھی کہ اپنے کپڑے وغیرہ خود تبدیل کر لیتی تھی۔ میری نے سوچا ماں اب بڑھی ہو چکی ہے، مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان میں یہ جچتی نہیں، لہذا اس نے ماں کو بوڑھوں کے خصوصی گھر یعنی اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا۔ ماں نے بہت احتجاج کیا، گھر میں اپنی ضرورت کا احساس دلایا، نواسی ایلزبتھ کی پرورش کا عذر کیا، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ ایلزبتھ کو بھی نانی سے پیار ہو گیا تھا، اس نے بھی نانی کی بہت حمایت کی، مگر اس کی بھی شنوائی نہ ہوئی۔ میری حیلے بہانے کرتی رہی کہ مکان میں تنگی ہو رہی ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم وقتاً فوقتاً اولڈ ہاؤس ملنے آیا کریں گے، ہفتہ اتوار 2 دن گھر پر بھی لایا کریں گے۔ بھلا اولڈ ہاؤس میں جانے سے کوئی رشتے بھی ٹوٹتے ہیں؟ شروع میں میری نے ماں سے ملاقاتیں بھی کی، مگر رفتہ رفتہ اس میں فاصلے بڑھتے گئے اور بالآخر انتظار بڑھیا کا مقدر بن گیا۔ وہ محبت بھرے لمبے لمبے خط تیار کرتی، نواسی ایلزبتھ کو پیار لکھتی، مگر کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ ایک بار خط میں بیٹی نے لکھا کہ اب کی بار کرسمس کی اگلی رات میں آپ کو لینے آؤں گی، گھر چلیں گے۔ بڑھیا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس نے اون یعنی وول سے اپنی پیاری نواسی کے لیے سویٹر وغیرہ بنا تاکہ اسے تحفے میں دے۔ 24 دسمبر کو رات سخت برف باری تھی، میری نے لینے کے لیے آنا تھا، اس لیے وہ اپنا تحفہ محبت لیے انتظار میں بلڈنگ کی بالکنی میں بیٹھی بے قراری کے ساتھ سڑک پر آنے جانے والی ہر گاڑی کو غور سے دیکھتی رہی تھی کہ دیکھو میری کی گاڑی کب آتی ہے۔ اولڈ ہاؤس کی ایک خادمہ لڑکی نینسی کو بڑھیا کی بے قراری دیکھ کر بڑا ترس آ رہا تھا۔ اس نے ہیٹر والے کمرے میں چلنے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر بڑھیا نہ مانی۔ نینسی نے گرم شال لا کر اسے اڑا دی اور ہمدردی کے ساتھ بار بار گرما گرم چائے پیش کرتی رہی۔ بڑھیا نے سخت سردی کے اندر ٹھٹھرتے ٹھٹھرتے انتظار میں ساری رات جاگ کر گزار دی، مگر بیٹی نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ شدید سردی کی وجہ سے بڑھیا کو سخت نمونیا ہو گیا، جو کہ سردی لگنے، کھانسی ہو جانے اور گلا خراب ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس میں پھیپھڑے کے کسی حصے میں سوجن ہو جاتی ہے، جس سے وہاں ہوا نہیں جا سکتی اور مریض کو سانس لینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا درجہ حرارت یعنی بخار 105 ڈگری تک بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے بڑھیا نے دم توڑ دیا۔ کچھ دن بعد میری اپنے ماں کا سامان لینے اولڈ ہاؤس آئی۔ اس نے وہاں کی خادمہ نینسی کا بہت شکریہ ادا کیا۔
کیونکہ وہ آخری وقت تک اس کی بوڑھی ماں کی خدمت کرتی رہی تھی۔ چونکہ نینسی ابھی جوان تھی اور کافی خدمت گزار بھی، اس لیے میری نے بہتر تنخواہ کا لالچ دے کر اسے اپنے گھر خدمت گاری کے کام کے لیے چلنے کی آفر کی۔ نینسی نے چوٹ کرتے ہوئے کہا، آپ کے گھر ضرور آؤں گی، مگر ابھی نہیں۔ جس دن آپ کی بیٹی الزبتھ آپ کو یہاں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ جائے گی، میں اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے چلی جاؤں گی۔ اولڈ ہاؤس کے مقیم 2 پاکستانی بزرگوں کی فریاد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ایک غیر مسلم خاندان کا واقعہ تھا۔ اسے سن کر آپ کو شاید کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہوگا۔ غیر اسلامی ممالک میں بکثرت اولڈ ہاؤس ہیں، اور افسوس اب ان کے دیکھا دیکھی اسلامی ملکوں حتیٰ کہ پاکستان میں بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 16 ربیع الاول شریف 1432 1432 ہجری 19 فروری 2011 کو معمر حضرات یعنی بوڑھوں کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا، جس میں ملک بھر سے ہزاروں سن رسیدہ بزرگوں نے شرکت کی تھی، اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا۔ کسی پاکستانی اولڈ ہاؤس میں مقیم 2 نہایت کمزور بزرگوں نے اسلامی بھائیوں سے نہایت غمگین لہجے میں اپنا درد بیان کیا، اور اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر چلے جانے پر اپنے عزیزوں کے متعلق نہایت تعصف و حسرت کا اظہار کیا، اور کہا کہ ہماری آرزو ہے کہ ہمارے خاندان والے ہمیں گھر واپس لے چلے، ہم یہاں کافی دکھی ہیں۔ ہائے ہائے، وہ اولاد کتنی احسان فراموش اور ناخلف و نالائق ہے، جو بچپن میں ماں باپ کی طرف سے کیے جانے والے تمام احسانات کو فراموش کر کے بڑھاپے میں انہیں ٹھکرا دیتی ہے۔ حالانکہ بڑھاپے میں تو بیچاروں کو ہمدردیوں کی زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، آپ عہد کیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ کو عمر بھر نبھائیں گے اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا حقدار بنائیں گے انشاءاللہ۔ یقین مانیے، والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور ان سے سبک دوش یعنی بری و ذمہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ ماں کو کندھوں پر اٹھائے گرم پتھروں پر 6 میل۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں۔ کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ حمل کی تکالیف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ماں نے اپنے بچے کے لیے سخت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں۔ درد ذہ یعنی بچے کی ولادت، ڈیلیوری کے وقت ہونے والے درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ مرد کے لیے کس قدر آسانی ہے کہ اسے ڈیلیوری نہیں ہوتی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 101 پر فرماتے ہیں، مرد کا تعلق صرف لذت کا ہے اور عورت کو صدہا مصائب کا سامنا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتے وقت تو ہر جھٹکے پر موت کا پورا سامنا ہوتا ہے، پھر اقسام اقسام کے درد میں نفاس والی یعنی ولادت کے بعد آنے والے خون کی تکلیف میں مبتلا ہونے والی کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ تو ہر بچے کی پیدائش میں عورت کو کم از کم 3 برس با مشقت جیل خانہ ہے۔ ڈرائیور کی جان بچ گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنت سیکھنے سکھانے، ان پر عمل بڑھانے، اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بنانے اور نیکی کی دعوت کی خوب دھومیں مچانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے اور
اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز جائزہ کر کے نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کے اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے، اور اپنے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ چنانچہ کراچی کے علاقے نیا آباد کی ایک اسلامی بہن کے حلفیہ بیان کا خلاصہ ہے کہ ان کے ایک بھائی جو کہ عرب شریف کے شہر ریاض میں بحیثیت ڈرائیور ملازمت کر رہے تھے، ایک دن ڈرائیونگ کے دوران خطرناک حادثہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ دماغی چوٹیں اتنی زیادہ تھیں کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ یہ لوگ مجبور تھے، ان کو دیکھنے بھی نہ جا سکتے تھے۔ الحمدللہ وہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیا کرتی تھی۔ انہوں نے بھائی جان والی پریشانی اپنے علاقے کی ایک اسلامی بہن کو بتائی۔ انہوں نے دلاسا دیا اور مشورہ دیا کہ اسی طرح پابندی سے اجتماع میں شرکت کر کے خوب دعا کیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ الحمدللہ اجتماع میں کی جانے والی دعاؤں کی برکت سے 3 ماہ کے اندر بھائی جان نے بات چیت شروع کر دی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے کیونکہ دماغی چوٹیں بہت زیادہ تھیں اور بظاہر بچنے کی امید بہت کم تھی۔ الحمدللہ اجتماعات کی برکات پر ان کی عقیدت اور زیادہ مضبوط ہوئی۔ اے اسلامی بہنوں نہ مایوس ہونا، تمہیں خیر دے گا دلا دینی ماحول، تو پردے کے ساتھ اجتماعات میں آ، تیری دے گا بگڑی بنا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنتوں بھرے اجتماع میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ الحمدللہ سنتوں بھرے اجتماع میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور رنگ لاتی ہیں۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے۔ جب نیک بندوں کے تذکروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جس اجتماع میں اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہو وہاں رحمتیں کیوں نازل نہ ہوں گی، اور جہاں چھما چھم رحمتیں برس رہی ہوں وہاں دعائیں کیوں قبول نہ ہوں گی۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال 743 صفحہ 422 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم مکے مدینے کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ یعنی سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا چرچا فرماتا ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور حق ہو کی ضربیں لگانا بے شک ذکر ہی ہے، تاہم تلاوت قرآن، حمد و ثنا، مناجات و دعا، درود و سلام، نعت و منقبت، خطبہ، درس، سنتوں بھرا بیان وغیرہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ لہذا دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات بھی ذکر کے حلقے ہیں۔ سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو، بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو، اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت پر زندہ رکھ، جب تک جئیں سنتوں پر عمل کرتے رہیں اور مریں تو مدینے کی سرزمین، گنبد خضرا کا سایہ، نگاہوں کے سامنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ، اور لب پر یہ کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تدفین ہو اور جنت الفردوس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ والدین سے حسن سلوک کا انعام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو درازی عمر اور فراخی رزق کی تمنا رکھتا ہو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرے۔